بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر ایک نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 10ویں سجادہ نشین حضرت محمد منیب سلطان مدہ ظلہ علیہ کے اسم مبارک کی تفصیل اور احوال کے پہلا حصہ میں خوش آمدید کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ رب العالمین کے اسماء ذات میں سے ایک اسم مبارک ہو ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے ایک ہستی کو اپنے اسم ہو کے ساتھ منسلک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقرب ہستی کو ولادت باسعادت کے ساتھ ہی اسم باہو سے نوازا۔ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دست بیعت ہونے کا شرف بخشا، علاوہ ازیں سلطان الفقراء کا مقام بھی عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض کو جاری و ساری رکھنے اور اسے عام کرنے کے عمل میں اللہ رب العالمین نے اپنی سنت بھی شامل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں اعلیٰ و عرفہ مقام سے نوازا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے و سوتیلے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اسی بنا پر وہ دشمنی پر اتر آئے۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر منصب نبوت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت آج بھی انسانی عقل و دانش اور فہم و فراست سے کہیں زیادہ ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اور جسے چاہے بچپن میں ہی اعلیٰ و عرفہ مقام سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اپنی سنت کے بارے میں رب العالمین کا قرآن مجید میں فرمان ہے، یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ دربار عالیہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 9ویں سجادہ نشین حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 8/4/1991 کو پیدا ہونے والے فرزند حضرت محمد منیب سلطان دامت برکاتہم عالیہ کو 11 ماہ کی عمر میں اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ کے ہمراہ بسلسلہ عمرہ حجاز مقدس جانے کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کے بعد ہوٹل میں آرام کی غرض سے حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ لیٹے تو اونگ آ گئی۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کا شرف بخشنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے منیب سلطان کو دربار سلطان باہو کا سجادہ نشین مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اپنے لب مبارک نہیں ہلاتے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی وہ سنت جس کے ذریعے کم سن بچے کو نبوت عطا فرمائی کو اپنے مقرب اور سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سلسلہ میں جان نشینی کے روپ میں داخل فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لڑکپن میں اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اگر تمہارے بھائیوں کو اس کی خبر ہوگی تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک والدہ محترمہ سے ہونے کے علاوہ باقی بھائیوں سے چھوٹے بھی تھے۔ دوسرے تمام بھائی بڑے ہونے کے علاوہ ایک جتھا کی صورت تھے۔ ان تمام بڑے بھائیوں کو حرص و حسد کی آگ نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے بھی ہیں، نیک بھی،
صاحب علم اور عقل و دانش کے مالک بھی ہیں، مگر والد صاحب ہمارے چھوٹے اور ستیلے بھائی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول فرمایا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو قبول کرنے کی بجائے ان پر مظالم ڈھائے، جبکہ اس طرح کے مظالم کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے کا وہ خود فیصلہ کرے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ دربار عالیہ کے سجادہ نشین حضرت غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب واپس بنگلہ رڑی والا پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ دربار عالیہ کے آئندہ سجادہ نشین یعنی 10ویں سجادہ نشین صاحبزادہ محمد منیب سلطان ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو یہ بھی فرمایا کہ یہ نامزدگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہاں پہ موجود تمام لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد پیش کی۔ یہ بات بنگلہ رڑی والا سے باہر نکلی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے تمام گھرانوں کے افراد کے علاوہ مریدین اور علاقہ کے لوگوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکبادی کے پھول پیش کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے و ستیلے بھتیجے حضرت سلطان عبد المجید کے علاوہ برادری میں سے چند اہم شخصیات جن میں صاحبزادہ غلام میرا پیش تھے، انہوں نے سجادہ نشین 10ویں حضرت محمد منیب سلطان دامت برکاتہم عالیہ کی تقریب دستار بندی منعقد کرنے پر زور دیا۔ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مورخہ 22/3/1993 کو بمقام بنگلہ لنگر والا دربار عالیہ پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام فرمایا۔ خاص اہمیت کی حامل اس تقریب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برادری کے تمام گھرانوں کے افراد نے شرکت فرمائی۔ مکہ کے عوام اور سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ ملک بھر سے مریدین نے بھی شرکت کی۔ حضرت محمد منیب سلطان دامت برکاتہم عالیہ دربار عالیہ سلطان الفقراء کے 10ویں سجادہ نشین ہیں۔ بطور سجادہ نشین آپ کی نامزدگی کا وصیت نامہ ماہ جون کی 10 تاریخ 1992 کو رجسٹرڈ ہوا۔ 10ویں سجادہ نشین کے اسم مبارک کے الفاظ قرآن مجید سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اب دامت برکاتہم عالیہ کا اسم مبارک محمد منیب سلطان ہے۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کے اسم مبارک کا پہلا لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اسم مبارک محمد ہے۔ یہ اسم مبارک کلمہ طیبہ کا لازمی جزو ہے۔ اس اسم پاک کے بغیر کلمہ طیبہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ 10ویں سجادہ نشین کے اسم مبارک میں موجود دوسرا اسم منیب ہے۔ قرآن مجید میں فرمان ہے، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع لانے والے تھے۔ قرآن پاک میں لفظ منیب کے معنی رجوع لانے والے ہیں۔ 10ویں سجادہ نشین کے اسم مبارک کا تیسرا لفظ سلطان ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور بڑی طاقت چاہیے۔ قرآن مجید میں لفظ سلطان کو بڑی طاقت یا بڑا زور کے معنی دیے گئے ہیں۔
قرآن مجید کے مندرجہ بالا حوالہ جات کی روشنی میں سجادہ نشین 10ویں کے اسم مبارک محمد منیب سلطان کے معنی اس طرح سامنے آئے ہیں: بڑی قوت رکھنے والا وہ شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رجوع لانے والا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے والا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع لانے والا بھی ہے اور بڑی قوت والا بھی ہے۔ حضرت محمد منیب سلطان دامت برکاتہم عالیہ کے اسم مبارک کے معنی و مفہوم آپ دامت برکاتہم عالیہ کی شخصیت سے نمایاں ہیں۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کو 11 ماہ کی عمر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دامت برکاتہم عالیہ کو سجادہ نشینی بھی عطا فرمائی۔ کم سنی کے باوجود 1998 میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دامت برکاتہم عالیہ کو دوبارہ حاضری کے لیے اپنے در اقدس پر بلایا۔ اس طرح بعد ازاں بھی کئی بار آپ دامت برکاتہم عالیہ کو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حاضریوں کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منیب یعنی رجوع لانے والا کی عملی صورت عیاں ہے۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کے اسم مبارک کے تیسرے لفظ سلطان کے معنی بھی آپ دامت برکاتہم عالیہ کی شخصیت سے عیاں ہیں۔ جب آپ دامت برکاتہم عالیہ 20 دسمبر 2001 عیسوی کو یتیم ہوئے تو اس وقت آپ دامت برکاتہم عالیہ کی عمر 10 سال 8 ماہ 12 دن تھی۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ نے 7 سال 3 ماہ اور 18 دن کا عرصہ یتیمی میں گزارنے کے بعد مورخہ 8/4/2009 عیسوی کو جوانی میں قدم رکھا۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کی فیملی صرف 3 افراد پر مشتمل تھی۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کی والدہ ماجدہ اور ایک چھوٹا بھائی آپ دامت برکاتہم عالیہ کے ہمراہ گھر میں رہائش پذیر تھے۔ دستار بندی کی یادگار اور پروقار تقریب کے انعقاد کے بعد اس تقریب کو منعقد کروانے کی کوشش کرنے والی شخصیات میں سے چند ایک نے حضرت محمد منیب سلطان مدہ ظلہ علیہ کی جانشینی کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ وہ اس مقصد میں خاصے کامیاب ہوئے چونکہ ان کا سیاست و حکومت میں خاصا عمل دخل تھا۔ اس بنا پر برادری کے کچھ لوگ ان کی جد و جہد میں شامل ہو گئے۔ برادری کی اکثریت نے ان کے اثر و رسوخ کا مقابلہ نہ کر سکنے کے سبب خاموشی اختیار کر لی۔ پوری برادری میں سے صرف صاحبزادہ سلطان عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ واحد شخصیت تھی جو ان کے عمل دخل اور مخالفت کی مخالفت کرتی رہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے 10ویں سجادہ نشین حضرت محمد منیب سلطان مدہ ظلہ علیہ پر کتنے دعوے عدالتوں میں چلے اور مخالفین نے کیا کیا جتن کیے اور کس کس انداز سے سجادہ نشینی کا منصب ہتھیانے کی کوشش کی گئی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔